آداب ناظرین، میں مشاہد حسین۔ اس وقت ہم ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں جس کی بنیاد 1989 میں صرف ایک کلاس سے ایک روم سے اور ایک استاد سے اور 17 بچوں کے ساتھ اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن آج یہ ادارہ ملک کے 13 اسٹیٹ میں موجود ہے اور 53 برانچز اس کے ملک بھر میں موجود ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹ کی، جس کی بنیاد ڈاکٹر عبدالقدیر نے ڈالی کہ ان کو دکن کا سر سید بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا استقبال ہے ہمارے ملی ڈیجس میں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے شاہین کی بنیاد کیوں ڈالی اور اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا؟ میرے اپنے گھر میں ایک حادثہ ہوا، وہ یہ کہ میرے چھوٹے بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ ہماری ہر ممکن کوشش کے باوجود، خرچ کیے، وقت دیے، فکر کیے، اس کے باوجود بھی بہرحال وہ فائنلی ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ اس لمحہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس بچے کا یہ حال ہے۔ کئی لوگ خرچ نہیں کر سکتے، فکر نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے، ان کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے اور ایک اسکول شروع کیا جائے۔ تو اس وقت ہی اغراض و مقاصد طے کر کے کہ مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کیا جائے اور طلباء کو پاک و صاف ماحول دیا جائے تاکہ وہ ملک کے اچھے شہری اور ملت کے اچھے خادم بنیں۔ یہ اغراض و مقاصد کے ساتھ، جیسا کہ بتایا گیا، صرف 17 بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں، جس کی پلاسٹر اور فلورنگ نہیں تھی، اور میں باہر گلی میں ٹھہرتا تھا اور ایک ٹیچر پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ آج 20,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا۔ تو اتنے کم عرصے میں، اتنے کم مدت میں اتنا بڑا ایک امپائر کھڑا کرنا، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، یہ مشکلات تو آئی، رکاوٹیں آئی، مخالفتیں آئی۔ میرا ماننا ہے وہ سب میرے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ ایک اپرچونٹی ہوئی کہ ان کا سپورٹ ہی میں مانوں گا۔ بہت سارے لوگ مخالف تھے، وہ مخالفت بھی ایک فطری بات تھی کہ ہر تبدیلی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے۔ wherever there is a change there is reaction and friction۔ تو ہوا، اگر میں ٹرینڈ کے ساتھ اس وقت جو رواج تھا اس کو فالو کرتا تو شاید مخالفتیں نہیں ہوتی تھی۔ میں ایک ٹرینڈ بنانا چاہتا تھا، اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہتا تھا جو چل رہا تھا، تو اس وقت مخالفتیں ہوئی، اور آج الحمدللہ بیدر ہی نہیں بلکہ پورا ملک شاہین کے ٹرینڈ کو، پیٹرن کو پسند کرتا ہے اور اپنانا چاہتا ہے۔ تو ایک مسلمان، اس وقت بھارت میں جو مسلم قوم ہے، اس کا ایک شاہین ادارہ کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ایجوکیشن لحاظ سے، اس پر آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ یہ شاہین، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ آج میرا نہیں رہا، یہ ملت کے لیے خوشی کا ذریعہ، فخر کا ذریعہ، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ماحول یہاں بنا ہے، سسٹم، کلچر، ڈسپلن بنا ہے، وہ پھیل جائے، اور شاہین کے سائز کے، شاہین کے طرز کے، شاہین کی ڈسپلن کے ملک میں 500 ادارے اگر ہو جائیں تو یقیناً ہماری جنریشن بنے گی اور مستقبل ہمارا ہوگا۔ آپ نے اس ادارے کا نام شاہین کیوں رکھا؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ جس وقت خیال آیا تھا کہ اسکول شروع کرنا چاہیے، تو ہمارے بڑے بھائی عبدالرزاق سیٹھ ذکر کر رہے تھے آن دی وے چلتے چلتے، یہ کہ ملک میں سر سید احمد خان کے نام پہ ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، این جی اوز ہیں، مولانا آزاد کے نام پہ ہیں، علامہ اقبال کے نام پہ یہاں پہ ادارے، این جی اوز، آرگنائزیشن نہیں ہیں۔ تو فوری خیال آیا کہ ہماری ٹرسٹ کا نام ہوگا علامہ اقبال ایجوکیشن سوسائٹی، اور ظاہر ہے فوری خیال آیا کہ اسکول کا نام ہوگا شاہین، تو شاہین کے نام سے ہم شروع کیے۔ یہ اوریجنل شاہین ہے۔ شاہین جو پرندہ ہے، علامہ اقبال، اس اونچائی پر آج شاہین اڑ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ شاہین کو، آپ بھی کہیں انٹرویو سن رہا تھا میں کہ ڈاکٹروں کی فیکٹری کہا جاتا ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیے، جس وقت ہم یہ اسکول شروع کر رہے تھے، اس وقت 2-3 سال میں ایک اسٹوڈنٹ کو بیدر میں میڈیکل سیٹ ملتی تھی، اور بیدر میں صرف 3 ڈاکٹر ہی تھے جو 20-25 سال تک چوتھا ایڈ نہیں ہوا تھا۔ اور 92-93 میں جب یہاں پر ایک ہاسپٹل شروع کرنے کی خواہش تھی تو ہم کو ڈاکٹرز نہیں ملے۔
تو احساس ہوا وہ ہم پروگرام کو پوسٹ پون کرتے آئے ہیں ابھی تک ہاسپٹل کا، ابھی پوسٹ پونمنٹ میں ہی ہے، اور اس وقت احساس ہوا کہ یقیناً ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، تو ہم ایک خواہش کے ساتھ کام شروع کرے اور ماحول بننا شروع ہوگا، اور ہمارے اسٹوڈنٹس گورنمنٹ میڈیکل سیٹ لینا شروع کرے، تو رفتہ رفتہ وہ جو بھی میڈیکل کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آنے لگے، ایک ماحول بن گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ویسے ہم صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ انجینئرنگ میں، لا میں، کامرس میں، ہیومینٹیز میں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ صرف ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS ہی خوشحال زندگی گزاریں گے، کامیاب زندگی گزاریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چیزیں سب کے لیے ضروری ہے اس پر ہم پہلے توجہ دینا ہے، وہ یہ کہ ڈسپلین بن جائیں، ہارڈ ورکر بن جائیں، ہانیسٹ بن جائیں یہ نسل، اور طاقتور بن جائے، اور یہ دوسروں سے ہمدردی والی بن جائے، دوسروں سے پیار و محبت کرنے والی بن جائے، دوسروں کا خیال رکھنے والی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والی، ماں باپ کی عزت کرنے والی یہ جنریشن بن جائے۔ یہ سب کے لیے ضروری ہے، اور یہ سب کچھ ہو جائے تو یقیناً خوشحال زندگی بن جائے گی، اور یہ ہو جائے تو ڈاکٹر، انجینئر بننا، IAS IPS بننا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے شاہین کے بچے آئے دن ٹاپ کرتے جا رہے ہیں، اور تعداد بھی دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، تو یہاں کا جو ایجوکیشن کے لیول کا جو ماحول ہے، جو کیا پرووائڈ کیا جاتا ہے تو بچے جو ٹاپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ڈسٹریکشن فری ماحول دینے میں ہم کو کامیابی ملی۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہے موبائل فون، پیرنٹس جانتے ہیں اس بات کو، تو شاہین کیمپس الحمدللہ موبائل فون فری ہے، اور شاہین آٹو موبائل بھی فری ہے، یعنی بچے بائک پہ نہیں آ سکتے۔ شاہین کو ایجوکیشن فری ہے، اور شاہین ٹیوشن فری ہے، یعنی یہ سارے ڈسٹریکشن سے ہم اس جنریشن کو، ان بچوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بچا کر انشاءاللہ الحمدللہ لا رہے ہیں، تو ان کا پورا فوکس تعلیم کی طرف ہوتا ہے، ایک لائف اسٹائل بنتا ہے، ایک روٹین ہے۔ صبح فجر سے لے کے رات میں 10 بجے تک بچے ہمارے پاس نگرانی میں رہتے ہیں، تمام ڈسٹریکشن سے دور رہتے ہیں، 24 گھنٹے ان کی نگرانی ہوتی ہے، اور وقت کا استعمال ہوتا ہے، یہ تمام ڈسٹریکشن سے بچتے ہوئے محنت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ماحول ہوتا ہے ہاسٹل میں، انکریج کرنے کا ماحول ہوتا ہے، اور نروسنس بچوں کی ختم ہو جاتی ہے، تو ان میں ہمت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ اچھے رینکس آ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ شاہین کا ملک کی سطح پر اتنا بڑا نام ہے، تو یہاں سے فارغ ہونے والے طالب علم، اسٹوڈنٹ جو ہیں، ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر کیا کام سر انجام دے رہے ہیں، یا کس بڑے ادارے سے جڑے ہوئے ہیں جو شاہین کا نام روشن کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ایمس دلی میں بھی ہمارا شیئر ہے، اور ابھی ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس سعودی کے میڈیکل یونیورسٹیز میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ USA میں بھی جا کر وہاں پر کام کر رہے ہیں، UK میں ہیں، بالکل ابتدائی زمانے کے اسٹوڈنٹس، اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس اب دوسروں کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ ایک بچے سے ایک گھر میں تبدیلی آئی ہے، خاندان میں تبدیلی آئی ہے، ایک گھر کے 6 بچے بھی جو ہے ڈاکٹر بنے ہیں، اب اس گھر میں الحمدللہ ان کے بہو، داماد وغیرہ سب ملا کے 16 ڈاکٹرس ہیں ایک گھر میں، ایک خاندان میں جو ہیں، تو بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور بیدر اس کے اطراف میں غریب بچوں کی، کڑا میڈیم اور اردو میڈیم سے پڑھ کے آنے والے بچوں کی ہمت بڑی ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، کوئی لوگ ہیں جو ہم کو سپورٹ کریں گے، یہ ایک احساس ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ہم علاقے میں تبدیلی کی امید کر رہے تھے، وہ آج بیدر اور اس کے اطراف میں محسوس ہو رہا ہے۔ اور یہ بتائیے کہ آپ نے ایک مدارس کے طالب علموں کے لیے ایک آگے پہل کی، جس پر بین الاقوامی ملک کی سطح پر جو مسلم آرگنیشن ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء، وہ لوگوں نے بھی آپ کو تعاون دیا، سپورٹ دیا، کہ آپ لوگوں نے اچھا کام کیا کہ مدارس کے نوجوانوں کو یہاں پر انسٹیٹیوٹ میں لا کے ایک ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدارس کے بچے بھی عصری تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ جی یقیناً، دینی تعلیم عصری تعلیم الگ نہیں تھی، اور آج سے 300 سال پہلے تک، 200 سال پہلے تک ایک ہی چھت کے نیچے دینی عصری تعلیم کا مکس اپ ہوا کرتا تھا، اور جب تک ایسا ہوا کرتا تھا تو انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور تھا وہ۔ اس وقت کے بہترین عالم دین، بہترین آرکیٹیکٹ ہوا کرتے تھے، بہترین تاجر ہوتے تھے، انجینئر ہوا کرتے تھے، کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، سائنٹسٹ ہوتے تھے، طبیب ہوا کرتے تھے، بہترین ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، عالم دین، حفاظ، دونوں اس میں مہارت رکھتے تھے۔ دینی تعلیم الگ، عصری تعلیم الگ یہ نہیں ہے، جب سے یہ ہوا ہے یقیناً نقصان ہوا ہے۔ پھر سے دینی عصری تعلیم کے ایک حسین امتزاج کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم گزشتہ
34 سال سے کام کر رہے ہیں، اور اب سیدھے مدرسے کے فارغ حفاظ جو بالکل عصری تعلیم سے نابلد ہیں ان کو لے کر ایک پروگرام بنائے ہیں حفظ القرآن پلس، جو اب الحمدللہ ملک بھر میں عام ہو رہا ہے. اور ہم ناظرین سے خواہش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ حفاظ تک یہ بات پہنچائیں، ملک کے ہر حافظ تک پہنچائیں کہ آپ حافظ ہیں، کچھ نہیں پڑھے ہیں کسی وجہ سے، تو ان کے لیے مواقع ہیں. پھر سے اب وہ ہمارا ایک خصوصی شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. وہاں پر ان کی ریاضی اور زبانیں، میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کر کے ان کو ان کی عمر کے حساب سے 11th میں 9th میں یا 10th میں بٹھا کر 1 سال 1.5 سال کے اندر یہ IUS سے 10th پاس کرا کر ان کو 11th 12th کرا کر گریجویشن میں ایڈمیشن کے قابل بنا رہے ہیں. اس سال کا ہمارا شاہین کا ٹاپر حافظ علی اقبال 680 مارکس لے کر آج ماشاءاللہ بھوپال ایمس میں پڑھ رہا ہے. اور اس سال 12 سے زائد حفاظ، ایسے ہی حفاظ جو کبھی عصری تعلیم سے جڑے نہیں تھے، کبھی اسکول نہیں گئے تھے، وہ میڈیکل کورسز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. ایک ماحول بن رہا ہے. حفظ القرآن پلس کے 30 سے زائد مراکز اب چل رہے ہیں، اور مزید 150 ایسے مراکز کی ضرورت ہے. ایسے مراکز شروع کرنے والے خواہش مند حضرات بھی ہم سے ربط پیدا کریں. ہمارے طریقہ کار کو دیکھنے کے لیے جو کوئی بھی لوگ خاص طور پہ بہار، UP، ویسٹ بنگال وغیرہ سے جو آنا چاہتے ہیں ان کو ہم مدعو کریں گے، وہ آئیں ہمارے پاس، دیکھیں، وہ ہمارے مہمان رہیں گے. اس سسٹم کو دیکھیں اور اپنے اپنے مقام پہ یہ شروع کریں. ڈراپ آؤٹ کے لیے بھی خصوصی کوشش ہو سکتی ہے، یہ AICU کے ذریعے ان کا بھی خیال رکھیں. جو آج سمٹ رکھا گیا ہے، کہ اس تعلق سے بتائیے کہ جو مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا اینڈ چیلنجز اینڈ اپارچونٹی، اس تعلق سے کچھ بتائیے کیوں رکھا گیا ہے. الحمدللہ یہی کہ حفظ القرآن پلس اور دینی عصری تعلیم کے امتزاج اور موجودہ مدارس کے چیلنجز کو سمجھنا اور اس کے لیے راستے نکالنا اور اس کو عام کرنا. اور بڑا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے دینی مدارس میں ماشاءاللہ، بڑی بلڈنگیں ہیں. اس کا پورا استعمال ہونا چاہیے اس کا. بھلے بہترین ہاسٹل ہی کیوں نہ ہو، بڑی بلڈنگ خالی ہے تو ہاسٹل رکھیں اور بچوں کی نگرانی کریں، ان کو ایک ماحول دیں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کو ضروری دینی تعلیم سے واقف کرائیں. اس طرح سے جو ہے مدارس کے بڑی عمارتوں کا استعمال ہو سکتا ہے. ریزیڈنشل اسکول شروع ہو سکتے ہیں. یقیناً دینی ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں عصری تعلیم ایک نعمت ہوگی اس نسل کے لیے جو آج ڈسٹریکشن کا شکار ہے، ایک نعمت ہوگی. اس طرف توجہ دی جا سکتی ہے. اور حافظوں کو عصری تعلیم سے جوڑنے کا AICU کا فارمولہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے فرمایا کہ عالمیت کے لیے بچے کا 10th پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، اس کو عملاً کام ہو. یہ بڑی اچھی سوچ ہے، اچھا فیصلہ ہے. اس کو ہر مدرسہ جو ہے اس کو اپنائیں اور اسٹرگل کریں، کوشش کریں، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جو بھی کچھ بھی رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، آئیں ہمارے پاس، دیکھیں سسٹم کو. ہم پورے ملک بھر کے ایسے مدارس جو عصری تعلیم سے جوڑنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ حفظ القرآن پلس اور AICU اپنے مقام پہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ بھارت میں مسلمان تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ بچھڑا ہوا ہے، بہت زیادہ پیچھے ہے. 2006 میں سسٹر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ تعلیمی لحاظ سے مسلمان بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، ہماری اس میں انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہماری عوام کی، مسلمانوں کی ترجیحات میں سب سے پہلا جو ہے عنوان ہو تعلیم. صرف تعلیم ہو جائے تو دیگر چیزیں اپنے آپ ہو جائیں گے. یقیناً عزت و افتخار کا واحد ذریعہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے، تو اس طرف توجہ دیں. ترجیحات ہماری تعلیم پہ ہو. یقیناً وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کرتی ہیں، فضول خرچی کر لیتے ہیں. تو تعلیم پہ ترجیح دیں. اور بلکہ آج کوئی لوگ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں اور قوم کی فکر کر رہے ہیں تو یہ بڑی شادیوں کا بائیکاٹ کریں، سادگی سے کریں، اس کو سمپل کریں نہیں، بلکہ اس کی جڑ سے جو ہے اس کو درست کریں، بائیکاٹ کریں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارے بھائیوں سے، بہنوں سے، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. یقیناً بہترین کا اپوزٹ ہوتا ہے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے. اس میں جانا، مسکرانا، کھانا، مبارکباد دینا بھی گناہ ہے. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ فیصلہ کریں، اقدام کریں. ہم تبصرے کر رہے ہیں، ارادہ کریں. آج نکاح کے دن کی دعوت تام کا، کھانے کا بائیکاٹ کریں. نکاح میں شرکت کریں اور کھانے کا بائیکاٹ کریں. اگر یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ نسل کی تعلیم و تربیت پر، اس کی
اس کی کاروبار کے لیے ذرائع پیدا ہوں گے. ایک دن میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں. مجھے پتہ چلا مدھیہ پردیش میں ایک نہایت ہی عجیب و غریب شادی ہوئی, کئی کروڑ روپے خرچ ہوئے, کئی ٹن کھانا جو ہے تباہ ہوا, 40-50 ہزار لوگوں کو بلائے تھے, بھگدڑ ہوئی. اور یہ ایسی شادیاں بے برکتی کا ذریعہ ہیں. ہم تعلیم پہ توجہ دیں اور شادیوں اور دیگر غیر ضروری غیر شرعی تقریبات کو بند کریں. اور آخری میں یہ ہے کہ آپ اس ہمارے چینل کے ذریعے جو نوجوان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینے والے ہیں کہ آج نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے مایوسی اور نا امیدی, ڈپریشن, ایگزائٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے آخری میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کام ہوتا ہے. کوئی کام کریں, برائیوں سے دور رہیں, فضول خرچی ختم کریں, رات میں دیر تک جاگنا اور صبح دوپہر تک سونا یہ جو ہے ختم ہو. ماں باپ کی فرما برداری ہو, اللہ کا خوف پیدا کریں اور اچھی امید کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام چالو کریں. انشاءاللہ کام بڑا ہوتا ہے. جیسا شاہین بہت چھوٹے سے شروع ہوا تھا, آج الحمدللہ کام کر رہا ہے. میں پیرنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پورے ملک بھر کے, وہ یہ کہ اپنی اولاد کو IAS IPS بنانے کی خواہش رکھیے, ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش ضرور رکھیے, لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب, ماں باپ بھی کامیاب, معاشرہ اور ملت بھی کامیاب ہو جائے گی. یہ ہماری خواہش ہے. تو ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب. تو ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہمارے سوالات کا جواب دے رہے تھے. اور جو بھی حفاظ کرام اور علماء کرام جو اس وقت مدارس میں پڑھ رہے ہیں یا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ شاہین ادارے سے رابطہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ملیں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.